بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہے اور نہ نبی۔ ایک جگہ پھر ارشاد ہوتا ہے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ تو ایک اور جگہ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوب حسین بنائی، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس عمارت کو دیکھنے آتے، اس کے گرد چلتے پھرتے اور اس کی خوبی پر اظہار حیرت کرتے تھے، مگر جب اس جگہ آتے جہاں پر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی تھی تو آ کے کہتے کہ اس جگہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو وہ اینٹ میں ہوں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مثال اس طرح سے دی، اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے بعد نبوت کی امارت میرے لیے، یعنی کہ میرے آنے پر اب نبوت کی امارت مکمل ہو چکی، اب کوئی جگہ باقی نہیں ہے جسے پر کرنے کے لیے کوئی آئے۔ تو اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد 30 جھوٹے نبیوں کی بھی خبر دی، اور یہ کہ میری امت میں 30 کذاب یعنی کہ جھوٹے لوگ ہوں گے، جن میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہایت ہی بنیادی عقیدہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم کر دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول آنے والا نہیں ہے۔ جو شخص ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اس کی یعنی کہ اس کی حمایت کے لیے، اس کے ایک نہایت ہی پختہ مثال کے لیے، ایک نہایت ہی پختہ عقیدے کے لیے ایک شہادت جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دی، سورہ احزاب کی آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ تو احادیث میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ، جیسے میں نے اوپر بیان کی، بڑی وضاحت کے ساتھ ختم نبوت کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید سے
جب ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کے تقرر کی ضرورت کن کن حالات میں پیش آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ صرف 40 حالتیں ایسی ہیں جن میں انبیاء مبعوث ہوئے ہیں۔ اول یہ کہ کسی خاص قوم میں نبی بھیجنے کی ضرورت اس لیے ہو کہ اس میں پہلے کبھی کوئی نبی نہ آیا ہو اور کسی دوسری قوم میں آئے ہوئے نبی کا پیغام بھی اس تک نہ پہنچا ہو۔ دوسری صورت یہ کہ نبی بھیجنے کی ضرورت اس وجہ سے ہو کہ پہلے گزرے ہوئے نبی کی تعلیم بھلا دی گئی ہو یا اس میں تحریف ہو گئی ہو اور اس کے نقش قدم کی پیروی کرنا ممکن نہ رہا ہو۔ تیسری صورت پہلے گزرے ہوئے نبی کے ذریعہ مکمل تعلیم و ہدایت لوگوں کو نہ ملی ہو اور تکمیل دین کے لیے مزید انبیاء کی ضرورت ہو۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ ایک نبی کے ساتھ اس کی مدد کے لیے ایک اور نبی کی حاجت ہو۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی ضرورت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد باقی نہیں رہی، تو قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، اور دنیا کی تمدنی تاریخ بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت سے مسلسل ایسے حالات موجود رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سب قوموں کو پہنچ سکتی تھی اور ہر وقت پہنچ سکتی تھی۔ اس کے بعد الگ الگ قوموں میں انبیاء آنے کی کوئی حاجت باقی نہیں رہتی۔ قرآن اس پر بھی شہادت دیتا ہے اور اس کے ساتھ حدیث و سیرت کا پورا ذخیرہ اس امر کی شہادت دے رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم بالکل اپنی صحیح صورت میں محفوظ ہے۔ اس میں رد و بدل کا کوئی عمل نہیں ہوا ہے۔ جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے تھے اس میں ایک لفظ کی بھی کمی بیشی آج تک نہیں ہوئی، نہ ہی قیامت تک ہو سکتی ہے۔ جو ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے دی اس کے تمام آثار آج بھی اسی طرح ہمیں مل جاتے ہیں کہ گویا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ اس لیے دوسری ضرورت بھی ختم ہو گئی۔ پھر قرآن مجید یہ بات بھی صاف کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے دین کی تکمیل کر دی گئی، لہٰذا تکمیل دین کے لیے بھی اب کوئی نبی درکار نہیں۔ اب رہ جاتی ہے چوتھی ضرورت، تو اگر اس کے لیے کوئی نبی درکار ہوتا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقرر کیا جاتا۔ ظاہر ہے کہ جب وہ مقرر ہی نہیں کیا گیا تو یہ وجہ بھی ساقط ہو گئی۔ لہٰذا ختم نبوت کا عقیدہ ایسا اہم اور بنیادی عقیدہ ہے کہ اس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے خاص طور پر یہ دفعہ شامل کی گئی ہے کہ ختم نبوت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ تو دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عقیدہ، صحیح عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی سچی محبت اور ہدایت نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تو اجازت چاہوں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔